أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول ثقلين محمود رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم وعترته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما الإمام المبين والكافر الحسين وغياث المضطر المستقيم حجة الله على المخلوقين ووارث الأنبياء والمرسلين المنتظر المهدي عجل الله تعالى له الفرج ولعنة الله على أعدائهم ومخالفيهم ومنكري فضائلهم ومناكبهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا صلوات نہایت ہی قابل احترام مومنین و مومنات، آج کی مجلس شام شہیدہ کے حوالے سے آپ سے مخاطب ہوں، اور یہ پورا عشرہ آپ کی خدمت میں رہا، اور اسی طرح سے کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل رہی، اور آج انشاءاللہ تعالی اس عشرے کی ظاہراً آخری مجلس ہے، اور کل انشاءاللہ تعالی جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ جلوس کے واپس آنے کے بعد تقریباً شاید 4 بجے یا 5 بجے کے قریب یہاں پر ایک انتہائی مختصر سی مجلس بعنوان مسائل، اور پھر انشاءاللہ تعالی 7 بجے رات کو شام غریبہ ہوگی، اور اسی طرح سے یہ ہے کہ صبح کی مجلس بھی 12 محرم کو ہے، اور تقریباً 4 بجے کا جو مجھے ٹائم بتایا گیا ہے، تو یہ پروگرام اس طرح سے مزید بھی ہیں، لیکن یہ عشرے کی یہ آج آخری مجلس کہلائے گی۔ میں تہ دل سے سبھی حضرات کا ہی شکر گزار ہوں، فردن بچوں کا، بڑوں کا، بزرگوں کا خصوصیت کے ساتھ، اور اپنی ان ماں بہنوں کا کہ جو اپنے گھر کی مصروفیت کے باوجود ثانیہ زہرا کی سیرت پر چلتے ہوئے وہ امام بارگاہ میں تشریف لاتی رہیں۔ بس سبھی کے لیے تہ دل سے بندہ حقیق کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہ جو آپ کو دے سکوں، صرف سوائے چند الفاظ ہیں دعائیہ، اور اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک ہو سکتا ہے کہ میری زبان میں وہ طاقت نہ ہو، لیکن یقیناً آپ میں وہ بزرگان، وہ باعمل، وہ باکردار افراد موجود ہیں کہ جو یقیناً جب آمین کہیں گے تو سب کے حق میں وہ دعا قبول ہوگی۔ تو میری دعا ہے خداوند متعال آپ سب کی نیک حاجات کو پورا فرمائے، اور اسی طرح سے جہاں کہیں بھی ذکر اہل بیت ہو رہا ہے خصوصیت کے ساتھ کربلا و نجف، کیونکہ یہ ہمارا اس وقت انتہائی بہت بڑا مرکز ہے، مولا وہاں کے تمام مومنین کی حفاظت فرمائے۔
اور حالات حاضرہ کو مد نظر رکھتے ہوئے کربلا کوئٹہ کو بھی پروردگار عالم محفوظ شر سے محفوظ رکھے، تاکہ مومنین اپنی پوری عقیدت کے ساتھ نذرانہ عقیدت بھی پیش کر سکے۔ اور اسی طرح سے میرے ذمے ہمیشہ بہت ساری دعائیں لگائی جاتی ہیں، اور شاید میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا حق ہوتا ہے ہماری گردن پر کہ جو وہ بول دیتے ہیں۔ تو یقیناً یہ ہے کہ آج بھی کچھ لوگوں نے دعا کے لیے خصوصیت کے ساتھ کہا ہے، اور میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ دین ہو تب بھی اس در سے ملتا ہے، دنیا ہو وہ بھی اسی در سے ملتی ہے۔ تو یقیناً اسی گھر سے ہم دین بھی چاہیے تو وہ بھی اسی گھر سے لیں، اور اگر دنیا چاہیے تو وہ بھی اسی گھر سے لیں، کیونکہ یہ گھر ایسا ہے کہ جو بے زر کو ابو زر کر دیتے ہیں، یہ گھر ایسا ہے جو بے زر کو ابو زر کر دیتے ہیں، اور اسی طرح سے یہ سیرت خود رسول خدا یہی ہے، اور اہل بیت کی سیرت یہی ہے کہ اگر ظاہراً ان کے پاس کچھ بھی نہ ہو لیکن آنے والے کو کبھی خالی نہیں مانتے۔ اس وجہ سے یہی ہے کہ ہم دعائیہ جملے یہی ہیں کہ جن کے جو بھی نیک حاجت ہے پوری فرمائے، اور جن حضرات نے بندہ حقیق کے ذمہ کچھ دعائیں لگائی ہیں ان کی بھی تمام نیک حاجات کو پورا فرمائے۔ اور خصوصیت کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے نوجوانوں کے لیے، مولا ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے اور ان سب کو سیرت علی اکبر علیہ السلام پر چلنے کی توفیق دے، کیونکہ ہر قوم کا سرمایہ نوجوان اور بچے ہوا کرتے ہیں، کیونکہ بزرگ صرف اور صرف ایک رحمت اور تجربہ کار، اور یہ ہے کہ ان کا وجود بابرکت ہوا کرتا ہے۔ یقیناً وہ قابل احترام ہیں، اور واقعاً جو قوم اپنے بزرگوں کا احترام نہیں کرتی وہ کبھی بھی ترقی نہیں کرتی، اس چیز کا اعتراف کرتے ہوئے۔ لیکن یہ ہے کہ جو کام کرنے کی ضرورت ہے وہ یہی ہے کہ نوجوان ہیں، ہمیشہ نوجوان ہی قوم کو آگے لے کر چلتے ہیں، ہمیشہ دین و مذہب کی بات ڈور بھی نوجوانوں ہی کے ہاتھ میں رہی ہے۔ تو نوجوانوں کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، اور خصوصیت کے ساتھ یہ جوانی یہ امانت ہے، لہذا اس کا استعمال بھی ویسا ہی ہونا چاہیے جیسے اہل بیت چاہتے ہیں۔ اور اسی طرح سے بہت ساری اور باتیں بھی ہیں جو جلوس کے حوالے سے میں نے کل بھی عرض کیا تھا اور آج بھی عرض کر رہا ہوں۔ اور کل کیونکہ ایک ایسا ہی معرکہ ہے کہ جو آپ جانتے ہیں کہ یقینی طور پر کربلا کے واقعے سے کی طرف ہمیں متوجہ کرتا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے سال آپ کے علاقے میں سے بہت سے مومنین تھے لیکن آج وہ ہمارے درمیان میں نہیں ہیں۔ یہی حادثات کا واقعات کا اور دہشت گردی کا نشانہ بنے، لیکن پچھلے سال وہ ماتم بھی کر رہے تھے، پچھلے سال وہ مجلسوں میں بھی آ رہے تھے، پچھلے سال وہ سبیلیں بھی لگا رہے تھے، انتظامات بھی کر رہے تھے، لیکن میرا دل یہ کہتا ہے کہ اگر ان کا جسم یہاں پر نہیں تو روحیں ضرور ہوں گی مجلسوں میں، کیونکہ وہ ان کا تذکرہ کرتے رہے، وہ ان کی یادیں تازہ کرتے رہے، بھوکوں اور پیاسوں کا تذکرہ کیا، محبت ان کی دل میں تھی، کوئی اور ان کا قصور بھی نہیں تھا، صرف یہ ہے کہ وہ کربلا والوں کے چاہنے والے تھے۔ تو یہ ہے کہ یہ رات ایسی ہے کہ ہمیں ان کو حتماً یاد رکھنا چاہیے، اور زندہ قومیں کبھی بھی اپنے محسنین کو فراموش نہیں کرتی۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہ جو حالات گزر رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری پاکستان کی قوم سو رہی ہے، پوری قوم سو رہی ہے، لیکن یہی افراد جو شیعہ یعنی حیدر کرار ہیں، یہ اپنے جانوں کا نذرانہ ہتھیلی پر رکھ کے اس پاکستان کی بقا کے لیے اور اسلام کی ترقی کے لیے یہ اپنا روڈوں پر آتے ہیں اور آ کر اپنا احتجاج یزیدیت کے خلاف ریکارڈ کرواتے ہیں۔ اور اسی طرح سے یہ ہے کہ جیسے میں نے اس دن بھی کہا تھا امام حسین علیہ السلام کے متعلق کہ بعض لوگوں نے یہی کہا تھا کہ کیا فرق پڑتا تھا، امام حسین علیہ السلام بھی بیعت کر لیتے، جب دوسروں نے کر لی تو ان کو بھی بیعت کر لینا چاہیے تھا، جب کوئی فرق اگر نہیں پڑتا۔ تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ جب سب نے بیعت کر لی تھی تو اگر ایک فرد نہیں بھی بیعت کرے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ دنیا میں یہی ہوتا ہے کہ جتنا بھی نظام آتا ہے
کچھ لوگ حامی ہوتے ہیں، کچھ مخالف ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ یزید کو بھی پتا تھا کہ یہ ایک فرد نہیں ہے، ملت ہے. حسینیت ایک فرد کا نام نہیں ہے، حسین ایک فرد کا نام نہیں ہے، پوری شریعت کا نام ہے، پورے مذہب کا نام ہے، پورے دین اسلام کا نام ہے. تو اس اعتبار سے یہ ہے کہ یہ یزید کو بھی پتا تھا، اور اسی وجہ سے یہ ہے کہ اتنا اصرار بھی ہوا. اب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آپ یا حسین کیوں کرتے ہیں، یہ ماتم آپ کیوں کرتے ہیں، اس ماتم میں کیا رکھا ہے؟ اگر بھائیو ہمارا سوال یہی ہے، اگر اس میں کچھ نہیں رکھا تو آپ کو اتنا دکھ کیوں ہے؟ تو بس آپ نے ملاحظہ فرما لیا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ کیا رکھا ہے اس میں، تو بھائی ہمیں کرنے دو، کیوں نہیں کرنے دیتے ہو؟ پتا یہ چلا کہ یہ ہاتھ ظاہری طور پر تو ہمارے سینے پر پڑتا ہے، اثر ان کی روحوں پر ہوتا ہے. تو یہ حسینیت، ماتمداری یا آزاداری، اور یہ ہے کہ بعض دفعہ یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ جی آپ اپنے بارگاہوں میں محدود کر دیں، آپ یہ ہے کہ اپنی مسجدوں تک، اپنے گھروں تک. تو یہ ہے کہ یہ ہمارا، آپ سبھی جانتے ہیں کہ یہ احتجاج ہے. ہم جو ماتمداری کرتے ہیں یہ ہمارا احتجاج ہے حسینیت کا یزیدیت کے خلاف. اور جب یہ ہمارا احتجاج ہے تو آپ جانتے ہیں کہ احتجاج کہاں کیا جاتا ہے؟ سڑکوں پر کیا جاتا ہے. اپنے گھر میں کوئی بھی، ابھی ڈاکٹروں کا جو مسئلہ چلا ہوا تھا اور چل رہا ہے، خدا بہتر کرے، پاکستان پر رحم کرے، میں کسی کی اب سائڈ بھی نہیں لے سکتا. اب یہ ہے کہ جو سلسلہ جو چل رہا ہے، بالآخر ان سے کیوں نہیں کہتے کہ اپنے گھر میں بیٹھ کر ہر بندہ ایک دوسرے کو میسج کر کے کرتا رہے احتجاج؟ کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہماری بات کے مخالفین بھی روڈوں پر ہیں، ہماری مخالفت کرنے والے بھی روڈوں پر ہیں. ہمیں جہاں پر احتجاج ریکارڈ کروانا ہے وہ ہے دشمن کے خلاف، دشمن کو دکھانا ہے کہ ہم قوت میں ہیں، ہم طاقت میں ہیں. تو یہ حسینیت کا کل جو احتجاج ہے یہ بھی یزیدیت کے خلاف ہے. ان کا بھی حق یہی بنتا ہے کہ یہ باہر آ کر احتجاج کریں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یزید نہ ہمارے گھر میں ہے، نہ مسجد میں ہے. تو یہ آپ نے ملاحظہ فرمایا نا، کیونکہ یزیدیت ہے روڈوں پر، وہ روڈ پر بیٹھ کر ان کو یہی برا لگتا ہے. لیکن یہ ہے کہ توجہ کریں، جو لوگ حج پر جاتے ہیں، یہ عزاداری کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ جو ہے کہ جو عزاداری کرتے ہیں اس کا آپ کے پاس ثبوت کیا ہے؟ قرآن پاک کی آیت یہی ہے کہ لا یحب اللہ ہو، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا گریہ و زاری کو. یہ پوری آیت ہے. مگر یہ ہے کہ اللہ من ظلم، مگر یہ ہے کہ جس پر ظلم کیا گیا ہو. توجہ چاہ رہا ہوں، مگر یہ ہے کہ جس پر ظلم کیا جائے. جو لوگ حج کو جا چکے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان میں سے میں نے کسی مومن کے پاس ہی یہ قرآن پاک دیکھا تھا، جو سعودیہ والے واپسی پر مومنین کو اور آنے والے لوگوں کو ہدیہ کرتے ہیں. اسی آیت کے ضمن میں، اگر کسی کے پاس موجود ہو، اسی آیت کے ضمن میں جا کر دیکھ سکتے تھے. اسی آیت کا حاشیہ جو دیا ہوا ہے، تفسیر جو دی ہوئی ہے، جو اس کی وجہ دی گئی ہے، اسباب نزول کیا گیا ہے، تو اس کے وہاں پہ شان نزول میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ آیت اس طرح سے نازل ہوئی کہ ایک شخص، مشکات شریف کا حوالہ ہے اس روایت کا، اور قرآن پاک کے حاشیے کے اوپر یہ لکھی ہوئی روایت ہے. کہتے ہیں کہ ایک شخص رسول خدا کے پاس آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ میرا ہمسایہ، میں نہیں عبادت پڑھ رہا ہوں جو لکھے ہوئے، اور ہماری دیانت ہی یہی ہے کہ ہم اپنی طرف سے کچھ لگاتے نہیں، جیسے الفاظ ہوتے ہیں وہی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں قوت استنباط دی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے فہم دیا ہے، فکر دی ہے، صورت دی ہے کہ ہم اس روایت کو کھولیں کیسے. لیکن الفاظ میں جب آتے ہیں تو بیان ہی ویسے. وہ آنے والا شخص یہ کہتا ہے کہ میرا ہمسایہ میرے اوپر ظلم کرتا ہے،
پریشان کرتا ہے. مشکات شریف کی یہ حدیث ہے، روایت ہے. رسول خدا نے یہ فرمایا، سنیے گا، رسول خدا نے یہ فرمایا کہ ایسا کر اپنے گھر کا سامان گھر سے نکال کر باہر روڈ پہ رکھ دے. اپنے گھر کا سامان نکال کے روڈ کے اوپر رکھ دے. اب اس نے ایسا ہی کیا، اپنے گھر کا سامان نکال کر گلی میں رکھ دیا. لوگ آتے کیا ہوا پوچھتے ہیں نا، ایسے کہیں آپ جا رہے ہیں کیا ہوا، کس وجہ سے سامان نکالا ہے. اس نے کہا کہ یہ میرے ساتھ میرا ہمسایہ میرے اوپر ظلم کرتا ہے، مجھے پریشان کرتا ہے، تنگ کرتا ہے. اب یہ کیا ہوا کہ یہ شخص کہتا ہے، یہ راوی کہتا ہے کہ لوگ آتے، یہ عین ہی الفاظ ہیں، لوگ آتے اس ہمسائے کے اوپر لعنت کرتے. لعنت کے الفاظ ہیں، یعنی لوگ آتے اور آ کر اس ہمسائے کے اوپر لعنت کرتے. اور جب لعنت کرتے اور برا بھلا جب کہتے، وہ شخص واپس آیا اور آنے کے بعد اس نے اسی راوی سے جو جس کا سامان تھا اس سے آ کر معذرت کی، معافی مانگی. اور پھر اس کے بعد اس شخص نے اپنا سامان اٹھا کر اپنے گھر میں رکھ لیا. یہ ہے بے عین ہی روایت. اب اس کو کھولنا چاہتا ہوں، آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں. یہاں پر ہمیں کیا معلوم ہوا، رسول نے ہمیں کیا شریعت دی. اس کو اگر اوپن کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کم از کم ایک تقریر چاہیے، لیکن ہم چھوٹے چھوٹے الفاظ نکات کی طرف توجہ کرتے ہیں. سب سے پہلا تو یہ ہے کہ اگر کوئی بھی پریشان کرے تو پہلے تو یہ ہے کہ خدا اور اہل بیت کی طرف رجوع کرو، اپنی من مرضی نہ کرو، روایات میں دیکھو. اور پھر یہ ہے کہ ادھر سے جو جواب آئے اس پر بھی عمل کرو. ادھر سے جو جواب کیا آیا ہے، یہ نہیں کہا کہ چلے چھوڑ دیں، اپنے گھر میں جا کر بیٹھ جائے، دفعہ ہو جائے، کسی سے خاموش ہو. نہیں کہا، کیونکہ تیرے اوپر ظلم ہو رہا ہے، قرآن تمہیں اجازت دے رہا ہے کہ تم احتجاج کرو. باقاعدہ طور پر کہا کہ احتجاج کرو. سامان باہر نکلوایا، احتجاج تھا. اب سامان جب باہر نکالا گیا اور اس کے بعد وہ ہمسایہ آیا اور اس نے آ کر معافی مانگی، تو اب یہاں سے پھر ہمیں یہی درس ملتا ہے کہ احتجاج کب تک جاری رہنا چاہیے. توجہ فرمانے سبھی، احتجاج رکھنے کا حق کب تک مظلوم کو ہے؟ جب تک ظالم آ کر معافی نہ مانگے. تو اب یہاں سے پتا چلا کہ ہم کیوں احتجاج اتنا زیادہ کر رہے ہیں اور 1400 سال سے کیوں احتجاج کرتے چلے آ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج تک کسی ظالم نے آ کر، کسی یزیدی نے حسینیوں سے معافی نہیں مانگی. تو ہمارا بھی اعلان ہے کہ جب تک تم معافی نہ مانگو گے یہ احتجاج جاری رہے گا. تو یہ احتجاج ہے اور یہ ہمیں قرآن اور سنت کی روشنی میں یہ حق ہمیں حاصل ہے. عقل وہ بھی اسی بات کی تائید کرتی ہے کہ آپ احتجاج کا حق رکھتے ہیں، اور پوری دنیا میں احتجاجات ہو رہے ہیں، وہ غلط ہو رہے ہیں یا صحیح ہو رہے ہیں وہ اپنے مقام پر، لیکن بلاخر ہو رہے ہیں. تو یہ ہے کہ یہ شریعت نے ہمیں بالکل اجازت دی ہے، قرآن کی آیت میں ہمیں اجازت ہے. اور پھر یہ ہے کہ لا یحب اللہ، اللہ پسند نہیں کرتا آہو گریا و ساری کا، الا من ظلم، مگر پسند کرتا ہے. توجہ فرمائیے گا. یہاں پر پھر میں ایک استنباط کرنے جا رہا ہوں. کم سے کم یہ ہے کہ جو ہم نے پڑھا ہے وہاں پر درس خارج جیسے درس میں جا کر، تو وہاں سے استنباط فقہی اعتبار سے ہم لوگ کیسے اخراج کرتے ہیں، فتویٰ کیسے نکالتے ہیں، مسئلہ کیسے بیان کرتے ہیں. وہاں پر آپ توجہ فرمائیں کہ یہی اگر آیت کسی فقیر کے سامنے رکھ دی جائے تو وہ وہاں سے کیا استنباط کرے گا؟ وہ یہی کرے گا اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، یعنی حرام ہے یا مکروہ ہے، کیونکہ رونا رلانا یہ سب اسی حوالے سے یہی کہے گا. لیکن الا من ظلم، جو استثناء کر دیا گیا ہے کہ مگر جس پر ظلم ہوا ہو اس کو حق دیا گیا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں ذرا ان کی بات اپنی جگہ پر ابھی بس کر دے بھائی. اب کیا ہے کہ جس طرح سے الا من ظلم، مگر جس پر ظلم کیا گیا ہے اس کو استثناء کیا گیا ہے. جیسے لا الہ، کوئی خدا نہیں، الا اللہ، ایک خدا ہے. تو اب یہ جو کہا گیا ایک خدا ہے، یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ، میں اس بات کو جب تک سمجھا نہیں لوں گا آگے نہیں بڑھوں گا، یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے رونے رلانے کو. الا من ظلم،
مگر جس پر ظلم ہو اللہ پسند کرتا ہے۔ میں تمام ملت اسلامیہ کے علماء سے یہی پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے سوچ کر بتاؤ اللہ کی پسند کا نام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جس چیز کو پسند کرتا ہے اس کا نام کیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کی پسند کا نام حرام ہے؟ نعوذ باللہ۔ کیا اللہ مکروہ کو پسند کرتا ہے؟ کیا اللہ مباح کو پسند کرتا ہے؟ پیچھے دو ہی چیزیں بچی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی پسند کا نام یا واجب ہے یا مستحب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پسند کا نام یا واجب ہے یا مستحب ہے۔ اب یہاں سے نتیجہ یہ نکلا کہ عزاداری یا واجب ہے یا مستحب ہے۔ اب ہم جو کہتے ہیں ہمارے نزدیک تو یہ واجب ہے، لیکن کم از کم اگر تمہارے اندر غیرت ایمانی ہو تو مستحب تو تسلیم کرو، مستحب تو مانو، کیونکہ اللہ ہمیں اجازت دے رہا ہے، رسول ہماری تائید فرما رہے ہیں۔ اور تائید اسے الفاظ میں یہ ہے کہ جو احکام خمسہ ہیں، واجب، مکروہ، مباح اور حرام اور اسی طرح سے مستحب، ان میں سے یہ دو ہی اللہ کی پسندیدہ چیزیں ہوتی ہیں، یا واجب ہوتا ہے پسند یا حرام مستحب ہوتا ہے۔ تو بس یہ عزاداری یا واجب ہے جو ہمارے نزدیک ہے، اور اسی طرح سے یا مستحب ہے، کم سے کم آپ کو ماننا پڑے گا۔ تو یہ ہے اس عزاداری کے حوالے سے۔ اور واقعی میں صلاح پیش کرتا ہوں اپنی قوم اور ملت کو کہ جس انداز سے دشمن اس کو دبانا چاہ رہا ہے، یہ حسینیت ابھر رہی ہے، یہ حسینیت اتنا ہی پھیل رہی ہے۔ دنیا ظلم سے سمٹ رہی ہے، توجہ رہی، دنیا ظلم سے سمٹ رہی ہے، کربلا عدل سے پھیل رہی ہے۔ آج دنیا کا کون سا کونا ہے دکھاؤ مجھے جہاں حسین حسین نہیں ہو رہا؟ روس ہو یا امریکہ ہو یا لندن ہو یا برطانیہ کے کسی اور ملکوں میں کوئی ایسا کونا خالی نہیں ہے۔ اگر نہیں ہو رہا تو یزیدیوں کے ہاں نہیں ہو رہا، اگر نہیں ہے تو فقط وہاں نہیں ہے، تو وہاں ہمیں کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، وہاں فقط ہمیں پیغام پہنچانا ہے، بس وہ پہنچا رہے ہیں۔ تو یہ ہے کہ یہ اس سے اعتبار سے کہ یہ شیعہ قوم جتنا ان کو دبایا جا رہا ہے اتنا ہی یہ پھیل رہی ہے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ جلوسوں میں شریک ہو رہے ہیں۔ اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر اس کا مسئلہ برعکس ہو جاتا، الٹ ہو جاتا، یعنی ہماری جگہ پر اگر یہ قوم ہوتی تو میں نہیں سمجھتا تھا کہ یہ مسجد میں نماز پڑھنے کے آتے، یہ نماز کے لیے بھی مسجد میں آتے، لیکن یہ قوم کربلائی قوم ہے۔ آپ نے شاید دیکھا ہوگا کہ روڑی میں جو جلوس کا اتنا رش کہ جس کو خود بتانے والے یہ بتا رہے ہیں کہ لاکھوں کا مجمع ہے، لاکھوں کے مجمع میں دم گھٹ کر لوگ شہید ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ دیکھو آگے پہچانو، حسینیت پھیل رہی ہے اور دب رہی ہے۔ اتنا مجمع تھا تو لوگوں کا دم گھٹا نا، کہ جس کے اندر کچھ لوگ اپنے اسی سیرت پر چلتے ہوئے مولا کی بارگاہ میں نذرانہ جان دے گئے۔ تو یہ ہے کہ کربلا والے ہر جگہ پر آپ دیکھ رہے ہیں مشکل سے مشکل حالات میں یہ ہے کہ یہ کربلا بپا ہو رہی ہے اور انشاءاللہ تعالی ہوتی رہے گی۔ اسی طرح سے یہ ہے کہ کل پھر ایک دفعہ حسینیت اور یزیدیت کا مقابلہ ہے، اور ہمیشہ یاد رکھیں یہ تاریخ جو دہرائی جا رہی ہے اور دہرائی جاتی تھی اور دہرائی جاتی رہے گی، لیکن ہم اس کے باوجود ہم اعلان ممبر سے یہ بتاتے دیتے ہیں دشمن کو کہ یہ تمہاری خام خیالی ہے۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا تم جو کچھ بھی کرنا چاہو نتیجہ یہی ہے کہ تم سے زیادہ برے لوگوں نے ہم سے بہتر لوگوں کو شہید کیا تھا، اور تم بدتر ہو لہذا تم سے کوئی توقع نہیں کی جا سکتی۔ تو جب تم سے زیادہ لوگوں نے ہم سے بہتر لوگوں کو شہید کیا ہے تو ہماری جانیں اس سے زیادہ قیمتی تو نہیں ہے، ہماری جانیں اس سے زیادہ ارزش والی تو نہیں ہے۔ تو یہ ہے کہ ہم پھر بھی
ایک اعلان تمہیں سبق بھی دینا چاہتے ہیں کہ جب 1400 سال ہو گئے، اس قوم کو بھی آزما چکے ہو، اس ملت کو بھی آزما چکے ہو، پھر بھی اس طرح سے، اس انداز سے کیوں یہ سارا سلسلہ دوبارہ پپا کیا ہوا ہے؟ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ جب یہ مٹنے والا نہیں ہے تم مٹ جاؤ گے، لیکن یہ نہ مذہب مٹے گا نہ دین مٹے گا، کیونکہ ہمارے سامنے پوری تاریخ ہے۔ جاؤ اپنی تاریخ کے دیکھ لو کہ جتنے بھی تمہارے بڑے بڑے گزرے ہیں، کسی ایک کی قبر دکھا دو، کسی ایک کی قبر دکھا دو، جتنے بھی گزرے ہیں، نام نہاد ہی صحیح، جھوٹی صحیح، لیکن دکھاؤ تو صحیح، لیکن نہیں۔ لیکن ادھر تو یہ ہے کہ کربلا کربلا ہے، کربلا کربلا ہے، کربلا فرشتوں کے اترنے کی جگہ کا نام ہے، کربلا انبیاء کے طواف کرنے والوں کی جگہ کا نام ہے، کربلا کعبہ سے زیادہ احترام کے قابل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حسین نے وہ قربانی دے کر کعبہ کو عرش معلیٰ بنا کر اس انداز سے کیا ہے کہ کعبہ پر غلاف چڑھایا جاتا ہے، کربلا میں سر چڑھائے جاتے ہیں۔ کربلا وہ ہے کہ جہاں سر چڑھائے جاتے ہیں، کربلا عشق میں اترنے کی جگہ ہے۔ وہاں آپ بندے کا مقام ہی نہیں ہے کہ وہ کربلا کو سمجھے، کیونکہ وہاں پر ایک عام انسان کا کام ہی نہیں، وہاں عشق کرنے والے کا کام ہے۔ اور عشق کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بے قدر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ یہ عشق کربلا والوں کی ہے، یہ آتش نمرود آپ کی جو جلائی جا رہی ہے، یہ عشق آپ جیسے لوگوں کے لیے جو روشن کی گئی ہے، یہ ابراہیمی ملت ہے، یہ ابراہیم کے ماننے والے ہیں، یہ حسین کے ماننے والے ہیں۔ یہاں عشق کی ضرورت ہے، تو عشق کے بارے میں یہی اقبال نے کہا تھا، مجازی کا کوئی یہاں حق ہی نہیں ہے، حقیقی عشق جو ہے اس میں یہی تھا، بے قدر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ اور پھر اس کے بعد عقل ہے محو پریشان جب پام، ابھی عقل ابھی سوچ ہی رہی تھی، اور ادھر سے 12 سالہ بچی نے آگ پر نماز پڑھ کے دکھا دی ہے۔ 12 سالہ بچی نے یہ افسانہ نہیں ہے، یہ ایسے عارضی باتیں نہیں ہیں کہ جو ہم نے 300-400 سال پرانی بات کی ہے، یہ تو تازہ اسی عشرے کی بات ہے کہ 12 سالہ بچی آ کر مسلح بچھا کر اور آگ کے انگاروں کے اوپر نماز پڑھ کر ہمیں بتا رہی ہے، اور ان لوگوں کو بھی پیغام دے رہی ہے کہ دیکھو جناب سکینہ کا دامن جلانے والوں، دیکھو یہ آگ کیا ہمارے سامنے حقیقت رکھتی ہے، اس آگ کی حقیقت کیا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو خیام حسینی جلا کر ہم اس مقصد کو مٹا دیں گے؟ ہم دوبارہ دہرا رہے ہیں، تمہیں دکھا رہے ہیں، نہ وہ آگ نقصان پہنچا سکی تھی، نہ یہ آگ سکی۔ اور پھر یہ دنیا کی آگ ہے، اور یہ ہمیں کچھ نقصان نہیں پہنچاتی، کچھ ضرر نہیں ہوتا۔ تو جب یہ دیکھو کیا اس کی وجہ کیا ہے، توجہ چاہتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میرے مولا سے صحیح کوئی مودت کرنے لگتا ہے تو مولا اس دنیا میں بھی آگ میں نہیں جلنے دیں گے، آخرت میں بھی نہیں جلنے دیں گے۔ جو اس دنیا میں نہ جلنے دے وہ آخرت میں کیسے جلنے دے؟ تو یقیناً فرق یہی ہے کہ عقیدت محبت واقعی ہونی چاہیے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جب تمہیں یہاں پر بھی اچھا بات ہے، جب یہاں پر بھی تمہیں ذکر علی جلا رہا ہے، بات جہنم جلائے گا۔ تمہارے مقدر ہی میں چلنا ہے، یہاں بھی اور وہاں بھی، اور علی والے نہ یہاں جلیں گے نہ وہاں جلیں گے۔ تو یہ ہمارا مکمل پیغام ہوتا ہے
لیکن اگر نہیں سنا جاتا تو جب تک نہیں سنا جائے گا ہم سناتے رہیں گے۔ تمہارے پاس جو کچھ ہو، کربلا سے بڑی کربلا تو نہیں لا سکتے ہو نا، کربلا سے بڑی کوئی کربلا تمہارے پاس ہو تو لاؤ۔ جب اس سے بڑی تمہارے پاس کربلا نہیں ہے تو پھر جب تم سے 72 نہ تب سکے تو اب تو کروڑوں دنیا ہے، کروڑوں نذرانہ عقیدت پیش کرنے والے، کہاں کہاں تم بند کرواؤ گے، کہاں کہاں تم آزاداریوں کو رکواؤ گے۔ جب نہیں رکوا سکتے تو پھر میں سمجھتا ہوں تمہاری بہتری اسی میں ہے، کم سے کم بدنامی سے تو بچ جاؤ، کم سے کم دنیا تمہیں بدنام تو نہ کرے، دنیا کی ذلت تو تمہارا مقدر نہ بنے کہ ایک انسان دوسرے انسان کا گلا کاٹ رہا ہے۔ جب یورپ والے دیکھتے ہیں تو یقیناً میں کہتا ہوں کہ وہ لعنت بھی بھیجتے ہوں گے تمہارے اوپر، کہ جب اس انداز سے تم ایک انسان دوسرے انسان کے اوپر ظلم ڈھا رہا ہے۔ بلکہ میں کہتا ہوں انسان تو کہنا مجبوری ہو جاتی ہے، ورنہ وہ انسان ہی نہیں ہے، کیونکہ انسان دوسرے انسان کو نقصان پہنچاتا ہی نہیں ہے، نہ کرتا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ چونکہ کربلا اس جگہ کا نام ہے، اس مقام کا نام ہے کہ جہاں پر ہر نبی آیا ہے، ہر نبی، روایت کے جملے ہیں کہ ہر نبی کربلا آیا ہے، اور جو بظاہر نہیں بھی آیا تو ان کو معراج کروائی گئی ہے، کربلا کی معراج کروائی گئی ہے، جیسا کہ خود روایت میں موجود ہے کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کربلا جب بظاہر نہیں آئے تو معراج جب کروائی گئی تو کربلا بھی تشریف لائے۔ تو جو انبیاء کے آنے جانے کی جگہ ہو، جو رسولوں کے سلام کرنے کی جگہ ہو، جہاں پر فرشتوں کو طواف کرنے کا واجب حکم دیا گیا ہو، جہاں پر یہ ہے کہ اس انداز سے آزاداری آج بھی ہو رہی ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے مشکل حالات ہیں، لیکن اس کے باوجود کہیں کمی نہیں نظر آ رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ واقعا سمجھ چکے ہیں کہ دین اگر ہے تو یہی ہے، اِنَّ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ، اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین جو ہے وہ اسلام ہے، اور اگر اسلام کو مجسم کر دیا جائے تو اسے کربلا کہتے ہیں۔ کربلا اگر جسم کا روپ ڈھال لے دین اسلام تو اسے کربلا کہتے ہیں، اور اگر کربلا پھیل جائے تو اسے اسلام کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی اسلام کے اندر ہے وہ کربلا میں ہے، اور جو کچھ کربلا میں ہے وہ اسلام میں ہے۔ اور اسی طرح سے قرآن کا بھی سلسلہ یہی ہے کہ قرآن کے اندر بھی جو کچھ ہے وہ کربلا میں ہے، اور جو کچھ کربلا میں ہے وہ قرآن میں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بابصیرت اگر قرآن کا مطالعہ کرے، توجہ چاہ رہا ہوں، کوئی بابصیرت اور غیر تعصب ہو تو وہ قرآن کا مطالعہ کرے، اول سے لے کر والناس کی سین تک اسے کربلا ہی کربلا نظر آئے گی۔ اور اگر قرآن کے ساتھ ساتھ کوئی کربلا کو سمجھنے لگے تو اسے قرآن ہی قرآن نظر آئے گا، کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں قرآن کے اندر اگر انبیاء کا تذکرہ ہے تو وہاں واسع انبیاء ہے، وہاں پر اگر شداد و نمرود کے قارون خزانوں کا نام ہے اور ان کی آگ کا ذکر ہے تو کربلا میں بھی آگ ہے۔ اسی طرح سے وہاں اگر نماز کا تذکرہ ہے تو یہاں معراج نماز ہے، اور یہاں پر اگر روزے کا حکم ہے تو وہ ایک دن کا ہے، یہاں 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں۔ تم شریعت کو دیکھتے چلے جاؤ، جو تمہیں شریعت میں حکم نظر آئے گا وہ تمہیں کربلا میں اس کا نمونہ ملے گا، اور قرآن کے اندر جو کچھ تمہیں نظر آئے گا وہ کربلا ہی کربلا نظر آئے گی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ تعصب کی عینک اتار کر۔ تو بس آج کیونکہ گفتگو اس اعتبار سے اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی، حق تو یہ ہے کہ جس کا میں باقاعدہ طور پر اعتراف خود اپنی زبان سے کر رہا ہوں، بجائے اس کے کوئی مومن آ کر مجھے کہے، لیکن میں خود ہی اعتراف کر رہا ہوں کہ حق یہ ہے کہ اس موضوع کا، اس مقام کا، اس منزلت کا حق ادا نہ ہو سکا، اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ اعتراف یوں کرتا ہوں کہ جو کوئی بھی کمی رہی ہے وہ میری طرف سے تھی، اور جو کچھ عطا ہوتا رہا وہ باب العلم سے ہوتا رہا، وہ علی کے دروازے سے ملتا رہا جو علم کے خزانے بانٹنے والے ہیں، جو علی ہے، جو باب مدینۃ العلم ہے، جو کچھ عطا ہوتا رہا وہ ان کی طرف سے تھا، یقیناً جو خطا ہوتی رہی وہ میری طرف سے تھی۔
تو آج کیونکہ موضوع اپنے جگہ پر رکنے والا ہے تو اس میں یہ ہے کہ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فارس کا نام حسین ہے کیونکہ وہ فارس انبیاء ہیں، اور سلسلہ گفتگو انبیاء کے حوالے سے آج تقریر بھی ہماری اسی عنوان کے تحت آخری ہے، اور یقیناً آپ کو یاد تو ہے نا، آخری آدمی تک میں دعوت بھی دے رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ صبحوں کی مجلس ہماری اس عنوان کے تحت ہے کہ وارث انبیاء کا وارث کون. اس عنوان کے تحت انشاءاللہ تعالی مجلس 4 بجے صبح کی مجلس ہوگی. یقیناً آپ حضرات ضرور تشریف لائیے گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ کے کوئٹہ شہر سے الوداع ہو جاؤں گا. اور اس کے بعد یہ ہے کہ جو اب آپ کی خدمت میں موضوع عرض کیا گیا، اور اسی طرح سے یہ ہے کہ اب ان کو سمیٹنے کا موقع ہے، اس کو سمیٹا جائے اور ان کو اکٹھا کیا جائے. اب یہی ہے، صلوات پڑھ دیں محمد. تمام انبیاء کی صفات اور ان کی میراث کا تذکرہ ہوتا چلا آیا، اور ہر نبی کو، ہر رسول کو شریعت جو دی گئی ہے اور شریعت کے اوپر انہوں نے جو لوگوں کو پہنچایا اور عمل کروایا، اس اعتبار سے یہی ہے کہ ہر نبی کے پاس ایک اپنی میراث تھی. لیکن کیونکہ وقت تنگ ہونے کی وجہ سے ہم ہر نبی کا تذکرہ تفصیل سے نہیں کر سکے، ورنہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ بھی ہونا چاہیے تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہونا چاہیے تھا، حضرت ایوب کا بھی تذکرہ ہونا چاہیے تھا. جبکہ یہ سارے کے سارے جتنے کردار ہیں یہ سب ہم کو کربلا میں ملتے ہیں، اور جن کا ہم تذکرہ نہیں بھی کر سکے ان انبیاء کے بھی سب کے، کیونکہ 1,24,000 انبیاء کے وارث کا نام حسین ہے. تو اب یہ ہے کہ آپ کی خدمت میں جو عرض کیا گیا ہے کہ ہماری مجبوری قلت وقت رہا، ورنہ سب ان کی میراث کا بھی ذکر کیا جاتا، کیونکہ حضرت ایوب کا جو مشہور و معروف معرکہ ہے اور جس میں ان کا صبر مشہور ہے، یقیناً یہ ہے کہ جب وہ صبر کے اس معراج پر تھے تو یہ بھی میراث کہلائے گی، کیونکہ ہر نبی کی جو ذاتی خصوصیت ہوتی اسے وراثت کہا جاتا ہے. تو یہاں پر بھی حضرت ایوب کا صبر جو مشہور ہوا وہ بھی آپ کو کربلا میں ملے گا. لہذا اس وجہ سے یہ ہے کہ ہمیں ان کے بھی گفتگو کرنے کی ضرورت تھی، لیکن نہ ہو سکی. اب یہ ہے کہ جب ہم نے دیکھا، اس کو دہرانے لگا ہوں، حضرت آدم علیہ السلام سے ہم نے جب تذکرہ کیا، حضرت آدم علیہ السلام کا ہمارے سامنے جو وراثت کے نام پر جو چیز ہمیں نظر آئی وہ یہی ہے کہ علم اور حکمت الہیہ. اور اسی طرح سے یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق یاد تو ہے نا، صلوات پڑھنے آپ. دیکھیں تھوڑا سا، آج تو آخری مجلس ہے اور آج کی مجلس تو اہم مجلس ہوا کرتی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ ہر بندہ اپنی زبان کو جنبش دے کر یہ اس بات کرنا چاہتا ہے کہ واقعا میرا آنا یہاں پر با مقصد ہے، بے مقصد نہیں ہے. تو یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا ساتھ دیں تو میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں. تو یہی ہے کہ کیونکہ بعض حضرات ایسا ہے کہ کیونکہ آخری مجلس میں ہی تشریف لاتے ہیں یا چند مجلسوں میں، تو اس وجہ سے دوہرا رہا ہوں اور آپ کی بات پکی کر رہا ہوں. تو یہ ہے کہ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ آیا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے جو کشتی بنائی وہی نجات بن گئی، اور اسی طرح سے رسول خدا نے اپنے اہل بیت کو بھی کشتی نجات قرار دیا، اور خصوصیت کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کو کشتی نجات کہا. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بھی آیا، اور اس کے اندر خصوصیت کے ساتھ اس میں ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ عزم، وہ جلال، وہ پختہ ارادہ، وہ سچائی، وہ حکمت، اور پھر اسی طرح سے نمرودی طاقت سے ٹکرانا اور اللہ کی محبت میں جلتی ہوئی آگ میں جانا، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اپنے جوان بیٹے کی گردن پر چھری چلانا، یہ سب وراثت حضرت ابراہیم ہے. اور پھر اسی طرح سے یہ ہے کہ تذکرہ ہوا موسیٰ اور عصائے موسیٰ کا. جب موسیٰ اور عصائے موسیٰ کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی تو ہم نے آپ کے سامنے وہ معجزات پیش کیے، اور پھر آپ کو یاد رہے گا انشاءاللہ تعالی معجزے میں اور جادو میں کیا فرق ہوتا ہے، یاد رہے. ہاں، کیونکہ یہ کہ علمی نقطہ تھا جو آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، بھولنا نہیں ہے اس کو. کہیں اگر کوئی آ جائے جادو دکھانے والا تو اس کو معجزہ نہیں سمجھ لینا، تاکہ مومن کو پتا ہو کہ یہ جادو دکھا رہا ہے، معجزہ اہل بیت کے علاوہ کوئی نہیں دکھا سکتا. تو بس یہ ہے کہ
حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہوا اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اور دم عیسیٰ مشہور ہوا، اور اس کے بعد ختم مرتبت کے حوالے سے بہت ساری باتیں، لیکن اس حوالے سے ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ خود ہم نے جب رسول سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ جب جا رہے ہیں آپ کی وراثت کیا ہے، آپ کے پاس کون سی چیز ہے کہ جو آپ چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو انہوں نے یہی فرمایا کہ انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو ثقل چیزیں، دو بھاری دو وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عترتی، ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور دوسرے میرے اہل بیت ہیں، یہ دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ثقلین سے کون مومن آگاہ نہیں ہے؟ ہر مومن کو پتا ہے کہ ثقلین کسے کہا جاتا ہے، ثقلین کتنی بڑی چیز کا نام ہے۔ یقیناً جب بچے کو یاد ہے ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، ثقلین کی عبادت سے تو دونوں سے دو چیزیں گراں قدر چھوڑ کر جا رہا ہوں، ثقلین، دو انتہائی گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اور اسی وجہ سے یہی ہے کہ قرآن ایک ایسی باعظمت چیز کا نام ہے کہ اگر اسے بھی مجسم کر دیا جائے، کیونکہ اس اعتبار سے یہ ہے کہ باقاعدہ الفاظ ہیں، روایت کی یہ لفظیں ہیں کہ لو کان علی فی الکتاب، یعنی یا حضرت علی علیہ السلام اگر کتاب ہوتے تو قرآن ہوتے، اور اگر قرآن اگر انسان ہوتے تو علی ہوتی۔ اس اعتبار سے یہ ہے کہ قرآن اور اہل بیت کا تذکرہ ساتھ ساتھ رہا اور ہر دور میں ساتھ ساتھ رہا، اور اسی طرح سے یہ ہے کہ اب یہی وارث انبیاء جو ہیں ان کے پاس وراثت آتی ہے۔ یہاں پر آپ نے ملاحظہ کیا، کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اہل بیت رسول خدا کا ترکہ ہے، یعنی میراث ہے، وراثت ہے۔ اب یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام وارث بھی ہیں، وراثت بھی ہیں۔ وارث انبیاء کے عنوان کے تحت یقیناً وراثت ہے، وارث ہے، اور یقیناً اہل بیت میں جب شامل ہیں تو میراث ہے۔ اب یہ امام حسین علیہ السلام نے بالآخر، آپ توجہ کیجئے گا کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہو جاتا، کیونکہ یہ وارث انبیاء تھے۔ اگر فقط اور فقط خاتم النبیین کے وارث ہوتے تو فقط اور فقط شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو خطرہ لاحق ہوتا، لیکن توجہ کیجئے گا، لیکن جو امام حسین علیہ السلام نے جو مار کا سر کیا ہے، فقط اور فقط شریعت محمدی کو نہیں بچایا، بلکہ ساری جو شریعت الہیہ تھی، شریعت محمدیہ سے پہلے والی شریعتوں کو بھی محفوظ کیا ہے، کیونکہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو ساری شریعتوں میں کامن ہیں، یعنی ہر شریعت میں وہ چیزیں ہیں، دوسری چیزوں میں ہیں یا نہیں ہیں، لیکن بعض چیزیں مخصوص ہیں کہ جو ہر شریعت جو شریعت خدا کی طرف سے آتی تھی اس کے اندر ہونا اس کا ضروری تھا۔ مثلا شریعت چاہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہو، چاہے ابراہیم کی ہو، چاہے عیسیٰ علیہ السلام کی ہو، یہ ساری کی ساری شریعتوں کے اندر یہ چند چیزیں ضروری تھی۔ وہ کیا ہے؟ سب سے پہلا دین ہے، یعنی ہر شریعت کے اندر دین کا ہونا ضروری ہے۔ دوسری بات، ہر شریعت کے اندر عقل کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ اگر عقل نہیں ہے تو وہ دین اور مذہب اور شریعت نہیں ہے، یہ ہے۔ اور اس کے بعد تیسری چیز کا نام ہے کہ جان محترم ہے۔ کوئی بھی شریعت ہو، کسی بھی مذہب پر گامزن کیوں نہ ہو، لیکن اگر جان کی حفاظت نہیں ہے، اس جان کسی کی محترم نہیں ہے تو وہ اس مذہب سے خارج ہے۔ اب اسی طرح سے یہ ہے کہ مال بھی ساری شریعتوں میں، سارے مذہبوں میں اس کا احترام ضروری ہے کہ آپ کسی کا زبردستی مال نہیں چھین سکتے۔ اگر کوئی چھین لے تو بعد میں کہیں کہ میرا فلاں مذہب ہے، میں مسلمان نہیں، کیونکہ یہ ہر چیز میں ضروری ہے کہ آپ جس بھی مذہب کے ماننے والے ہیں، لیکن دوسرے کا سامان لوٹنے کا آپ کو حق نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے عزت بھی سب مذاہب خمسہ کے اندر ضروری ہے کہ اس سب کا احترام کیا جائے۔ اور سب شریعت کے اندر جب یہ پانچوں کی پانچوں چیزیں متفق علیہ ہے
کہ ان سب کا احترام کیا جائے گا، ان سب کی حفاظت کی جائے گی، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں اگر کوئی شخص ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی احترام نہ کرے، ایک چیز کا بھی لحاظ نہ کرے، تو وہ ایک دین یا ایک آئین یا ایک مذہب کا مخالف نہیں ہے، اس کا ہی مجرم نہیں ہے، بلکہ سب کی سب شریعتوں کا مجرم ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ تھوڑی سی بات تھوڑی سی سخت ہوتی جا رہی، مجھے خود بھی اندازہ ہے، لیکن بزرگ اگر توجہ فرمائیں گے تو پھر انشاءاللہ آسان بھی ہو جائے گی۔ وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دین کا انکار کرے تو فقط دین محمدی کا وہ مجرم نہیں ہے، بلکہ باقی بھی دینوں مذہبوں کا مجرم ہے۔ لیکن اگر فرض کریں، لیکن آج کی رات جو ہے کہ وہ خود اس حوالے سے اس اہمیت کو پہچاننے کی ضرورت ہے، لیکن فرض کریں کہ اگر کوئی انسان روزہ نہیں رکھتا تو وہ مجرم کس شریعت کا ہے؟ شریعت محمدی کا۔ لیکن باقی شریعتوں میں وہ الگ الگ جگہ پر روزے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس طرح سے نہیں جس طرح سے ہم۔ لیکن اسی طرح سے کوئی نماز اگر نہیں پڑھتا تو وہ شریعت اسلام محمدی کا مجرم ہے، دوسرے مذاہب میں نہیں ہے۔ اب اسی طرح سے اگر کوئی ایسا انکار کرتا چلا جاتا ہے جو فقط ایک دین اور ایک مذہب کے ساتھ انکار اس کے ساتھ مختص ہے تو فقط اسی کا مجرم ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ان پانچوں چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا انکار کرے تو پانچوں شریعتوں کا منکر ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ کوئی ایک چیز نہیں بلکہ یزید پانچوں چیزوں کا منکر ہوا۔ یزید نے پانچوں چیزوں کا انکار کیا، دین کا انکار کیا، عقل کا انکار کیا، مال کا انکار کیا، جان کا انکار کیا، عزت کا انکار کیا۔ دنیا سوچ رہی وہ کیسے؟ سب سے پہلے یہ ہے کہ اس نے دین پر حملہ کیا۔ دین پر حملہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ باعثت بنو ہاشم اللہ ما جا وہی، نہ خبر آئی تھی نہ وہی نازل ہوئی تھی، نہ جا خبر نہ نزل وہی، یعنی نہ وہی آئی ہے نہ خبر نازل ہوئی ہے۔ تو یہ جو اس نے انکار کیا ہے یہ شریعت کا انکار کیا ہے، یہ دین کا انکار کیا ہے۔ تو جو دین کا انکار کرے وہ ایک دین کا مجرم نہیں ہوتا، پانچوں دینوں کا مجرم ہوتا ہے۔ تو بس اس نے ایک کے اوپر حملہ نہیں کیا بلکہ باقی بھی ادیان کے اوپر حملہ کیا۔ اور اس کے بعد عقل کے بارے میں یہی ہے جس کو تمام مفسرین نے یہی لکھا، مورخین نے یہی لکھا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کا سر آتا ہے اور تشم سامنے ہوتا ہے اور یہ اس وقت کم بخت شراب پی رہا ہوتا ہے، اور جب شراب پیتا ہے تو شراب پینے کی وجہ سے آپ جانتے ہیں کہ انسان کی عقل سالم نہیں رہتی، انسان کی عقل پاختہ ہو جاتی ہے، انسان کی عقل جانے لگتی ہے۔ تو اس نے عقل پر حملہ کیا۔ یہ دو چیزیں تو واضح ہوگی۔ اب رہ گیا جان کا، تو اب اس کے لیے تو پوری کربلا سامنے کھڑی ہے کہ ایک دن میں ایک نہیں بلکہ 72 جانیں لے لی۔ اب جب مال کی بات آئی تو مال فقط اور فقط عام مال ہی نہیں لوٹا گیا بلکہ بیمار کا بستر بھی لوٹا گیا۔ اور اسی طرح سے یہ ہے کہ جب عزت کی بات آئی تو اہل حرم کو قید کیا گیا۔ یعنی اس اعتبار سے یہ ہے کہ ہر طرف سے اس نے ظلم اٹھایا ہے۔ اب زمانے کو ہم درس یہی دینا چاہتے ہیں کہ اگر حاکم اسی طرح سے اس کے کردار کو تائید حسین مل جاتی تو اس کے نتیجے میں یہ تھا کہ یہ یزیدی حکومت اسلام کا لبادہ اوڑھ لیتی اور بچ جاتی۔ لیکن جو وارث انبیاء تھا اس نے یہی کہا کہ میں اس مقام پر فقط اور فقط میں اس مقام پر میں بچانے شریعت محمدی نہیں آیا ہوں بلکہ تمام شریعتوں کا محافظ ہوں، ہر شریعت کو بچانے کے لیے آیا ہوں، ہر دین کو بچاؤں گا، ہر مذہب کو بچاؤں گا۔ لیکن لہذا اسی وجہ سے امام حسین علیہ السلام نے یہ پانچوں چیزیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر کے دین اسلام کو بچا لیا، ان آئینوں کو بچا لیا، ان احکام خمسہ کو بچا لیا۔ اور اسی طرح سے یہ ہے کہ اسلام کے حوالے سے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا جائے، امام حسین علیہ السلام اس ہستی کا نام ہے کہ اگر دنیا اس کے اوپر توجہ کرے تو وہ یہی ہے کہ مباہلے میں نصارہ نجران آ کر امام حسین علیہ السلام کے جب مقابلے میں آتے ہیں تو اس اعتبار سے یہی کہتے ہیں کہ میں ان چہروں کو دیکھ رہا ہوں، توجہ چاہتا ہوں، میں ان چہروں کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر کوئی کہے کہ چہرہ رسول دیکھ کر کہا
تو چہرہ رسول تو پہلے دیکھ رہے تھے. توجہ فرمانے یعنی چہرہ رسول تو پہلے ہی سے دیکھ رہے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ چہرہ رسول کو دیکھ کر نہیں تسلیم ہوئے. اور پھر اگر کوئی کہا جائے کہ اس کے پیچھے جناب سیدہ تھی تو جناب سیدہ تو باحجاب تھی, باپردہ تھی, تو پھر ان کو بھی نہیں دیکھا. اور کہا جائے کہ حضرت علی علیہ السلام کو, تو علی علیہ السلام تو ان کے بھی پیچھے تھے. لہذا اگر دیکھا جائے تو سامنے جو نمایاں چہرے نظر آ رہے تھے, توجہ چاہتا ہوں, جو نمایاں چہرے نظر آ رہے تھے, ایک حسن کا چہرہ تھا, ایک حسین کا چہرہ تھا. ایک حسن کا چہرہ اور ایک حسین کا چہرہ تھا. اور اسی طرح سے یہ ہے کہ یہ دونوں چہرے سامنے نظر آئے, اور جس کی بنا پر یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم ان چہروں کو دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ پہاڑ کو کہے تو وہ راستہ دے دے. اور پھر اس اعتبار سے بھی میں نے اس دن بھی آپ کے سامنے وہ دلیل عرض کی تھی قرآن کی روشنی میں کہ امام حسن علیہ السلام کی صلح کرنا اور امام حسین علیہ السلام کا قیام کرنا یہ غیر آئینی نہیں تھا, بلکہ کیونکہ رسول خدا نے فرمایا تھا کہ الحسن والحسین امامان قاما او قعدا. حسن اور حسین امام ہے, چاہے وہ جنگ کریں چاہے وہ صلح کریں, دونوں امام ہیں. تو ہم نے اس وقت بھی آپ کی خدمت میں صرف دوہرا رہا ہوں اتنا سا کہ اس نے بھی عرض کیا تھا کہ جناب ابراہیم کے لیے آگ کو ٹھنڈا کیا گیا تھا اور جناب موسیٰ کے لیے آگ کا شعلہ اسی طرح جلتا رہا تھا. تو آواز قدرت اس انداز سے ہی ہم نے محسوس کی کہ ہم نہ آگ کو جلانا جانتے ہیں نہ بجھانا جانتے ہیں, بلکہ یہی جانتے ہیں کہ ہمارا نبی محفوظ رہے. تو اہل بیت کے گھرانے میں بھی یہی تعلیم تھی کہ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام نے جنگ اور صلح کا مارکا فقط اسی وجہ سے یہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے جنگ کر کے دین اسلام کو بچایا اور امام حسن نے صلح کر کے دین اسلام کو بچایا. لیکن ہم ایک اور بھی ثبوت فراہم کرنا چاہتے ہیں. یہ تو قرآن کی روشنی میں ہے, لیکن آؤ رسول کی سیرت میں بھی دیکھیں. رسول کی میرے خیال میں شاید کوئی تھکاوٹ تو نہیں ہوگی. جزاک اللہ, مولا آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. یہ ہے کہ امام حسن اور حسین یہ پورا واقعہ ہے, لیکن ہم اب بچوں کو یاد ہے, یہ بھی مجھے اعتراف ہے. یہ ہے کہ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ اصل واقعہ جو ہے سب کو یاد ہوتا ہے, لیکن اس سے جو نقطہ ہوتا ہے وہی خادم کا کمال ہوتا ہے کہ وہ اس سے کیا درس نکالتا ہے, کیا سبق نکالتا ہے. باقی واقعہ سبھی آپ کو یاد ہے. اب یہ ہے کہ عید کا جب موقع آتا ہے جناب حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کو اپنے کاندھوں پر جب سوار کر کے مسجد کے چکر کاٹنے لگتے ہیں, اور میں نے عرض کیا تھا کہ گراسن کسی صحابی نے کہا کہ اے شہزادو کتنے خوش نصیب ہو کہ بہترین تمہاری سواری ہے. لیکن پلٹ کر رسول خدا نے جواب دیا تھا کہ یہ کیوں نہیں کہتے سوار کتنے اچھے ہیں. تو یہ پلٹ کر کیوں نہیں کہتا, یعنی بتانا چاہتے تھے کہ یہ حسین اور حسن ان کو پہچان لو. اور پھر اس کے بعد روایت کی یہ جملے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول خدا سے جناب حسنین نے یہی کہا کہ نانا جان لوگوں کی سواریاں آواز نکالتی ہیں, اللہ اکبر, لوگوں کی سواریاں آواز نکالتی ہیں, ہماری سواری کی آواز نہیں ہے. جاؤ تاریخ میں دیکھو رسول خدا نے باقاعدہ ان حسنین کے لیے وہ آوازیں بھی نکالی ہیں. اور پھر ایک مرتبہ کہا, ہر بندے کی توجہ چاہتا ہوں اور بہت بڑا نمونہ عمل آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں. اس کے بعد شہزادوں نے یہ کہا کہ نانا جان لوگوں کی سواریوں کی مہار ہے, لوگوں کی سواریوں کی مہار ہے, ہمارے سواری کی مہار نہیں ہے, ہمیں مہار بھی ملنی چاہیے. اس کے بعد ایک مرتبہ رسول خدا نے اپنی آدھی زلف حسن کے ہاتھ میں, آدھی زلف حسین کے حسین کے ہاتھ میں, اے بلیل کی زلفیں پڑھنے والوں مولا آپ کو سلامت رکھے, لیکن کبھی کبھی یہ بھی تو بتا دیا کرو کس کے ہاتھوں میں ہے. کبھی یہ بھی بتا دیا کرو نا کہ کن کے ہاتھوں میں.
اب یہ ہے کہ بہرحال بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، روکنا پڑتا ہے. اب یہ ہے کہ جب آدھی زلفیں جناب حسن اور آدھی زلفیں جناب حسنین کے ہاتھ میں دے دی تو اس کے بعد میں نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ جدھر یہ جا رہے ہیں اور اسی طرح سے سواری بن کر، اور میرے مولا آقا کاندھے پر سوار اور میرے مولا آقا نے اٹھایا ہوا اور سواری. لیکن آؤ ہم نمائندہ میں چلے آپ کی طرف سے بن کر میں رسول خدا کی بارگاہ میں یہ عرض کرتا ہوں، یا رسول اللہ، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ باعظمت ہیں، آپ کی شان تمام انبیاء سے افضل ہے، کائنات میں آپ سے بڑھ کر خدا کی کوئی مخلوق نہیں ہے. آپ اتنے عظیم رسول ہو کر آپ نے یہ کیا کیا کہ اپنی زلفیں دو بچوں کے ہاتھوں میں دے دی؟ اپنی زلفیں دو اپنے بچوں کے ہاتھوں میں دے دی، جبکہ تمہارے آپ کی بات بھی اپنی بات نہیں ہے، اس کے اوپر بھی وحی کی مہر لگی ہوئی ہے، اس کے اوپر بھی وحی کی مہر ہے، اور آپ کا فعل بھی اپنا فعل نہیں ہے، وہ بھی خدا کی طرف سے منسوب ہو جاتا ہے. تو یہ آپ نے کیا کر دیا؟ عید کا دن ہے، بچوں کی محبت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ تو اللہ کے رسول ہیں، آپ تو اللہ کے نبی ہیں. آپ نے آدھی زلفیں حسن کے ہاتھ میں دے دی اور آدھی حسین کے ہاتھ میں دے دی، تو کہا کیا ہوا؟ مسئلہ نہیں، آدھی حسن کے بعد آدھی حسین کے بعد کیا فرق پڑ گیا؟ کہا ہم نے کہ ٹھیک ہے کہ جہاں پر حسن اور حسین اکٹھے جا رہے ہیں، لے کر چل رہے ہیں، تو وہاں پر تو ٹھیک ہے، سمجھ میں آتا ہے، بیٹھے ہوئے کاندھے پر جا رہے ہیں. لیکن یا رسول اللہ، میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ اگر دونوں بظاہر کیونکہ بچے ہیں، دونوں کیونکہ بظاہر بچے ہیں، تو یہ ہے کہ اگر یہ حسنین مچل گئے تو پھر آپ کا عالم کیا ہوگا؟ اگر حسن نے ایک طرف موڑا، حسین نے دوسری طرف موڑا، اگر اس طرح سے موڑا تو آپ کا عالم کیا ہوگا؟ آپ کا نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ کے اوپر کیا اثرات ہوں گے؟ آپ کس طرف مڑیں گے؟ جناب حسن کی طرف مڑیں گے یا جناب حسین کی طرف؟ کتنا مشکل سوال ہے بھائی. کیا ایک ہی ہے نا کہ اگر مچل گئے یا اس طرف مڑیں گے یا اس طرف مڑیں گے، یا دونوں کی طرف نعوذ باللہ نہیں مڑیں گے. لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ دونوں کی طرف مڑ جائیں. لیکن جب ہمارے خیال نے یہ اپنی طرف سے یہ بات کہی تو عجب نہیں کہ میرے رسول فرمائے یہی تو میں تمہیں سمجھانا چاہتا تھا، یہی تو جو میں گھر میں بات کرتا تھا. دنیا شاید سوچتی کہ بھئی وہ تو گھر کا واقعہ تھا جو آیا تو تطہیر آ گئی. اب یہ تو آؤ دیکھو، یہ تو باہر کا واقعہ ہے، اس کو سمجھو. میں کاندھے پر بٹھا کر تمہیں زلفیں دکھا کر یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ دونوں میرے حسن و حسین امامان اقامہ و قعدہ، چاہے وہ بیٹھے چاہے وہ کھڑے ہو جائیں، دونوں کے مزاج میں فرق نہیں ہے. دیکھو یہ دونوں کی سیرت یہ ہے کہ جدھر حسن موڑتے ہیں ادھر ہی حسین موڑ رہے ہیں، اور جدھر حسین موڑ رہے ہیں ادھر ہی حسن موڑ رہے ہیں. یہی میں تمہیں ملت امت مسلمہ کو سمجھانا چاہتا تھا، اور اسی وجہ سے فرمایا کہ ھذا حسین، یہ حسین فارفو ہو، اس کو پہچان لو. اور پھر اس انداز سے فرمایا کہ علی کے یہ بیٹا حسن اور حسین اپنے اعتبار سے جو نسب ان کا ہے وہ مجھ محمد کا بھی نہیں ہے. اب دنیا اس کے اوپر غور کرے، جو ان کا نسب ہے وہ خود مجھ محمد کا بھی نہیں ہے. دنیا سوچ رہی کہ وہ کیسے، رسول خدا نے خود اس کی تشریح فرما دی، کہا کہ جیسی اس کی ماں ہے ویسی میری ماں نہیں ہے، جیسی اس کی ماں ہے ویسی میری ماں نہیں ہے. جیسا ان کا باپ ہے، جیسے ان کا باپ ہے ایسا میرا باپ نہیں ہے. جیسے ان کے نانا ہے ایسا میرے نانا نہیں ہے. جیسی ان کی نانی ہے ویسی میری نانی نہیں ہے. اور اسی طرح سے جیسے اس کی دادی ہے ویسی میری دادی نہیں ہے. اور جیسے ان کے دادا ہے ویسے میرے دادا نہیں ہے. کیونکہ وہ عرب کے شہنشاہ کا نام ابو طالب ہے. کیونکہ آج کی شب ایسی ہے نا کہ ان کا پیغام بھی جناب ابو طالب کا، کیونکہ کربلا مار کر سر جو کیا ہے وہ ابو طالب نے کیا ہے، اور اس وقت کیا ہے کہ جب تنہا تھے، کوئی اور نہیں تھا. دیکھیں کہ دعوت ذوالعاشرہ سے کام یہ شروع ہوا بظاہر نا. دعوت ذوالعاشرہ میں کیا ہوا؟ ایک تو یہ کہ خود سوچنے کی بات یہ ہے کہ دعوت ذوالعاشرہ ہوئی کہاں پر. سب نے لکھا ہے کہ جناب ابو طالب کے گھر میں ہوئی، اس میں کسی کو بھی اختلاف نہیں ہے.
لیکن یہی میں پیغام پوچھنا چاہتا ہوں لوگوں سے کہ جبکہ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شادی شدہ تھے، اپنے گھر میں تھے، اپنے گھر میں کیوں نہ دعوت کی؟ اپنے گھر میں دعوت کرنا چاہیے تھی نا، کہ ہمیشہ یہی ہوتا ہے جو بھی دعوت کرتا ہے ہمیشہ اپنے گھر میں دعوت کرتا ہے. اور مزاج اس سے سخت یہ ہے کہ اگر کوئی دعوت جس کے گھر میں ہو رہی ہے اگر اسی کی مخالفت میں ہو تو کبھی دعوت نہیں ہونے دیتا. تو یہاں پر جناب ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں دعوت کر کے دنیا کو یہی بتانا چاہتے تھے کہ دیکھو میرے چچا کا اور میرا ایمان ایک ہے. ایک دعا کے لیے کہا گیا ہے کہ کسی مومن کی اہلیہ مریض ہیں تو آپ سے التماس ہے کہ ان کے لیے دعا کریں. جناب خدیجہ جیسی زوجہ کا صدقہ اس اہلیہ کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ دعا مستجاب کروانے کے لیے بھی ایسا واسطہ دیا جائے جو کبھی رد نہ ہو. ایسا واسطہ دیا جائے. اگر آپ کو اللہ سے علم چاہیے تو آپ یہ نہ کہیں یا جبارو یا قہارو ہمیں علم عطا فرما. نہیں پھر تو یا علیم ہمیں علم عطا فرما. تو اسی طرح سے یہ ہے کہ جب کسی اہلیہ کا تذکرہ آ جائے تو پھر اس کے لیے واسطہ ایسا ہی دیا جائے جیسے جناب خدیجہ ہیں. تو یہ ہے کہ ہم واسطہ دیتے ہیں جناب خدیجہ کا کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اب یہ ہے کہ میں آپ کی خدمت میں جو عرض کر رہا تھا جناب ابو طالب کے گھر میں دعوت ہوتی ہے. اب جب دعوت ہوئی تو اس دعوت کا نتیجہ کیا ہوا؟ دعوت کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ آتے اور آ کر کھانا کھا کے چلے جاتے. اب یہی ہے کہ جب اسی طرح سے کرتے رہے جب پیغام کی بات آتی کچھ لوگوں کا مزاج یہی ہوتا ہے نا معذرت جاتے کچھ لوگ صرف لنگر پر آتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ لنگر پر بھی آنا ثواب ہے یاد رکھیے گا. کیونکہ یہ صرف اور صرف عزاداری کی خصوصیت یہ ہے کہ جس کے ہر کام میں اللہ تعالیٰ نے مسرت رکھی ہے. ہر کام کے اندر آپ یا حسین کرتے ہیں مسرت ہے، آپ دریا کرتے ہیں مسرت ہے، آپ مسجد میں آتے ہیں مسرت ہے، آپ امام بارگاہ میں آتے ہیں مسرت ہے. اس لنگر کے اندر بھی لوگ مریض ہوتے ہیں کھاتے شفا یاب ہو جاتے ہیں. اور لوگ سوچ رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا جی، یہ چاول کھا لیے یہ روٹی کھا لی. بھائی یہ تو چاول اور روٹی یہ تو خود خوراک ہے. ہم نے تو دیکھا کہ کربلا کی کھا کے شفا ہے، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے. تم تو ایک عام کھانے کی بات کرو اس کے اندر نہ شفا. تو یہ ہے کہ اس مجلس کے آنے کا ہر ایک کا ایک اپنا حصہ ہے. تو ایک مرتبہ یہ ہے کہ جب ایک کر کے دعوت ہوتی اور اس کے بعد جب پیغام کے لیے جب رسول خدا کھڑے ہوتے تو اس کے بعد وہ لوگ کھڑے ہو کر چلے جاتے. لیکن جب تیسرا دن آتا ہے، جب تیسرا دن آیا اور لوگ جب چلنے لگے تو ایک مرتبہ علی کا باپ کھڑا ہوا. جب علی کے باپ نے ایک مرتبہ کھڑے ہو کر کہا، اور اس انداز سے توجہ چاہتا ہوں کیونکہ اس انداز سے میرے مولا آقا نے ایک الفاظ کا پوری تاریخ نے اس کو لکھا ہے کہ جناب ابو طالب نے کہا لا یقومن احد، تم میں سے کسی ایک نے بھی اپنی ماں کا دودھ پیا ہے تو کھڑا ہو کر دکھائے. بھی ضرورت ہے تو کھڑا ہو کر بتائے میں ابو طالب ہوں. تمہیں کیا پتا کہ محافظ اسلام کیا ہوتا ہے؟ تمہیں کیا پتا محافظ نبوت کیا ہوتا ہے؟ تم پہچانتے ہی نہیں ہو. آؤ تمہیں بتاتا ہوں. اور اپنی سیرت سے ثابت کیا. اور ایک مرتبہ جب جناب ابو طالب عام ہستی کا نام نہیں ہے بلکہ میں نے جب بھی اس روایت کو پڑھا ہے میرے اندر خود ایک جلال آ جاتا ہے، کیونکہ یہ لائن وہاں جا کر جڑ جاتی ہے نا. تو یہ ہے کہ جناب ابو طالب کا جو جلال تھا وہ اس انداز سے تھا کہ اس کے بعد ابو جہل کو یہ کہا کہ اس کو یا احمد اے پھینگے ٹیڑے، ہم یہ تو جانتے ہیں نا یہ روایت کے جملے ہیں، اے ٹیڑے اپنے پھینگے اپنی زبان کو بند کر لے. اور اس کے بعد ایک بار کہا کہ دیکھو انسان کو جب غصہ آتا ہے تو انسان کے حواس باختہ ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ نے احترام رسالت ادھر سے یہ کہا کہ غصے میں اور پورے جلال
سلام نے کہا کہ تم میں سے کوئی ایک بھی کھڑا نہیں ہوگا، لیکن جب غصہ آیا ہے، لیکن جب احترام رسالت کی طرف پڑھتے ہیں تو ایک مرتبہ کہا قم یا سیدی، اے میرے سید و سردار آپ کھڑے ہو جائیے۔ دیکھیں اپنے کوڑ کے پالے کو سید کہہ دینا یہ معمولی بات نہیں ہے، ایمان کی دلیل ہے۔ جس کا ایمان ہو، ورنہ کون ہے جو باپ اپنے بچوں کو، چچا اپنے بھتیجے کو کہتا ہو کہ آپ میرے سید و سردار ہیں، میرے آپ مولا و آقا ہیں؟ نہیں، یہی وجہ ہے کیونکہ اس کو آقا سمجھتے تھے تبھی بول رہے تھے۔ اسی وجہ سے میرے مولا و آقا نے جب یہ فرمایا تو تاریخ سے بتاؤ کہ کسی ایک کو بھی اٹھنے کی جرت ہوئی؟ کسی ایک کو بھی اٹھنے کی جرت نہیں ہوئی۔ اور اس کے بعد میرے رسول ختمی مرتبت نے اپنا پورا پیغام پہنچایا ہے، اور پیغام پہنچانے کے بعد دین اسلام کا ہمیشہ یہ گھرانہ محافظ رہا ہے، شریعت کا محافظ رہا ہے۔ ہم بھی پہچانتے ہیں کہ جناب ابو طالب کا کوئی قصور نہیں ہے، دشمن بھی جانتا ہے جناب ابو طالب کا کوئی قصور نہیں ہے، اس کا قصور فقط یہ ہے کہ وہ علی کے باپ ہے، وہ علی کے باپ ہے۔ جناب خدیجہ کا کوئی قصور نہیں ہے، اس کی فقط وجہ یہی ہے کہ جناب فاطمہ کی ماں ہے۔ اسی وجہ سے یہ عظمت ہے، کیونکہ میں چاہتا ہوں تاریخ ہمارے سامنے ہے کہ دشمن اہل بیت کیونکہ دو مقام پر علی سے شکست کھا چکے تھے، اسی وجہ سے ایسے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں۔ دو طریقوں سے علی سے شکست کھائی، ایک تو وہی جو جنگوں میں شکست کھائی، وہ تو بالکل ظاہر ہے، ایک اس میں شکست کھائی، اور ایک اس اعتبار سے شکست کھائی ہے کہ جو فضائل علی کے بیان کیے گئے ہیں وہ کسی دوسرے کے بیان ہی نہیں کیے گئے۔ جب کبھی کسی دوسرے کے جب بیان نہیں ہوئے تو یہ دونوں مقام پر جب شکست کھا چکے تھے تو پھر سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ اب ہم علی کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتے، آگے پیچھے ڈھونڈنے لگے۔ جب آگے پیچھے ڈھونڈنے کی انہوں نے کوشش کی تو پھر ساتھ ساتھ یہ بھی سوچا کہ اگر ہم چوتھے کے بارے میں یہ قائل ہو جائیں اور پہلے دوسرے کے بارے میں ہماری کچھ اور پریشانیاں ہو جائیں تو نتیجہ کیا ہونے والا ہے، لہٰذا ایک ہی لائن میں سب کو لکھ دیں، اور ایسا ہی انہوں نے کر دیا کہ سب کو ایک ہی لائن میں لکھ دیا۔ اب اس اعتبار سے یہ ہے، اور علی علیہ السلام کی عظمت اور شان کے بارے میں یہ ہے کہ جس کو تمام ملتیں مسلمہ مانتی ہیں، کوئی بھی انکار نہیں کرتا، چاہے وہ پہلا مانے یا چوتھا مانے۔ توجہ تو فرما رہے ہیں، میں بھی کسی کے انتظار میں ہوں، میں گھبرا تو نہیں رہے ہوں۔ سوا گھنٹہ ہو گیا مجھے پڑھتے ہوئے، تھکنا مجھے چاہیے یا آپ کو تھکنا چاہیے؟ اور پھر دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ یہ رات تھکنے کی ہے بھی یا نہیں؟ تو پھر جب نہیں ہے تو پھر، کیونکہ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ شب عاشور کو سوتے کیوں نہیں، اس کی وجہ یہ کہ ہم خود نہیں، نیند ہی نہیں آتی۔ جب نیند ہی نہیں آتی، جب اہل بیت کا گھرانہ جاگ رہا ہے تو ہم کیوں سو جائیں، ہم کیوں تھک جائیں؟ تو بس یہ رات تھکنے کی رات ہی نہیں ہے۔ انشاءاللہ میں بھی منتظر ہوں، اور قرآن کی ایک آیت ہے فانتظروا وانا معکم من المنتظرین، تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ اور یہ تو پوری قوم ہی منتظرین امام زمانہ ہے۔ جب انتظار کرنے والی پوری قوم کا نام ہے تو پھر آپ کوئی تھوڑا بہت ٹائم آگے پیچھے ہو جائے تو اس میں خطیب کا قصور نہیں سمجھیے گا۔ جزاک اللہ۔ تو یہ ہے کہ یہ اہل بیت کے گھرانے کے حوالے سے جو آپ میں عرض کر رہا ہوں کہ خود علی علیہ السلام اور دیگر اس اعتبار سے یہ ہے کہ مسلمانوں کے دو بڑے گروہ ہیں۔ ایک کا نام، مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، دہشت گردوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، یاد رکھے، ہاں دہشت گرد کا کوئی مذہب ہوتا ہی نہیں ہے، باقی دو گروہ ہیں، ہم اعتراف کرتے ہیں، ہم کبھی بھی اپنے دوسرے کا انکار نہیں کر سکتے، وہ ایک حقیقت ہے، ایک ہے شیعہ اور ایک ہے ہمارے اہل سنت بھائی۔ یہ دو جو ہیں یہ اسلام کے دو پر ہیں، دو پر ہیں جن کے ذریعے سے اسلام آج تک پرواز کرتا چلا آ رہا ہے۔ تو یہ ہے کہ یہ دونوں کا نظریہ ہے حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں۔ کچھ کا نظریہ یہ ہے کہ علی علیہ السلام پہلے خلیفہ ہیں، وہ لوگ شیعہ کہلاتے ہیں، دیانتداری سے بات کر رہا ہوں بر۔ اور کچھ لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ نہیں، وہ چوتھے خلیفہ ہیں،
وہ لوگ اہل سنت کہلاتے ہیں. یہی ہے نا. کوئی تیسرا گروہ ہے آپ کی نظر میں؟ کوئی 8واں 9واں 10واں مانتا ہو کوئی ہے؟ اگر ہے تو مجھے بتا دیں ذرا. نہیں ہے نا. یہ 2 ہی گروہ ہے نا. ایک گروہ وہ ہے کہ جو پہلا مانتے ہیں اسے کہتے ہیں شیعہ, اور ایک وہ گروہ ہے کہ جو چوتھا مانتے ہیں وہ گروہ کہلاتا ہے اہل سنت برادران. اب میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ تو 2 گروہ ہیں اسلام کے کہ جو یا پہلا مانتے ہیں یا جو چوتھا مانتے ہیں, لیکن میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں ان کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جنہوں نے علی کے مقابلے میں تلوار نکالی, نہ انہوں نے پہلا مانا نہ چوتھا مانا. جنہوں نے نہ پہلا مانا نہ چوتھا مانا. اب فیصلہ ملت مسلمان خود ہی کرے کہ وہ کون تھے کیا تھے, لیکن یہ کہ اتنا ضرور پتا چلتا ہے اگر چوتھا بھی مانا ہوتا تو یہ تلوار لے کر نہیں آتے. تو اس اعتبار سے یہ ہے کہ کیونکہ یہ ظاہری طور پر یہ لوگ علی علیہ السلام سے ہر میدان میں شکست کھاتے رہے, جب فضائل کی بات آ رہی ہے تو پلٹ کر یہی کہہ دیا کہ یا علی انت قسم النار والجنہ, اور جب بیٹوں کی بات آ گئی حسن و حسین سیدہ شباب اہل جنہ کہ نوجوانوں کے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. اور جب یہ کہ سارا محور تو اسی گھر میں پلٹ رہا ہے, اور جب ان کے علی علیہ السلام کی زوجہ کی بات آئی تو کہا سیدہ تو نساء العالمین. اب سارے فضائل جب سمٹ کے یہاں ہی آ رہے ہیں, اور پھر یہ بھی بات وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ بات پیار والی نہیں ہے جس میں لوگ بعض کا کہہ دیں کہ لوگ اپنے بچے کو پیار سے یہ کہہ دیتے ہیں, ایسے رسول خدا بھی اپنے بچوں کو پیار سے کہتے ہیں. بھی پیار سے کچھ اور تو کہا جا سکتا ہے, لیکن فرض کریں کہ ایک پریزیڈنٹ کا بیٹا سامنے ہو تو پیار سے باپ یہ تو کہہ سکتا ہے کہ میں اپنا فلاں مکان میں تمہارے نام پر لگاتا ہوں, جو میری فلاں پراپرٹی ہے وہ میں تمہیں دیتا ہوں, لیکن یہ نہیں کہہ سکتا پیار کے اندر آ کر کہ میں اسمبلی ہال تمہیں دیتا ہوں. یہ نہیں کہہ سکتا نا, کیونکہ یہ اس کا اختیار نہیں ہے, کیونکہ یہ نہیں کہا جا سکتا. محبت میں یہ قانونی اور حکومت کا کام ہے, یہ حکومت کی چیز ہے. اب یہ جو کہا جا رہا ہے کہ میں حسن و حسین تم جنت کے سردار ہو, تو یہ جنت کے سردار کہنا یہ پیار کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ خدا کے حکم کی وجہ سے ہے, کیونکہ اگر خدا کا حکم نہ ہوتا تو کہہ ہی نہیں سکتے تھے. اور اسی طرح سے علی علیہ السلام کے بارے میں بھی جو کچھ فرمایا ہے پیار میں نہیں کہا جا سکتا. تو ہو سکتا ہے کہ چچا کے بیٹے سمجھ کر کچھ کہہ دیا ہو یا داماد سمجھ کر کہہ دیا ہو, لیکن نہیں, ایسا نہیں. اور پھر اسی طرح سے یہ ہے کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا بھی جو احترام انہوں نے رکھا وہ یہ ہے کہ اس میں بھی یہی ہے کہ پیار اور محبت ایک باپ اور بیٹی کی وجہ سے نہیں. اور پھر اسی طرح سے یہ ہے کہ خصوصاً روایت کے جملے اس انداز سے اتنے سخت ہمیں ملتے ہیں اور اتنے فضائل میں کہ جب بھی اذا جات فاطمہ, تو جب بھی جناب فاطمہ رسول خدا کے سامنے آتی رسول خدا بڑھ کر استقبال کرتے مجلس اور اپنی مجلس جہاں جس مقام پر بیٹھے ہوتے اس مقام پر بٹھاتے. تو اب یہ ہے کہ اگر کہا جائے کہ باپ بیٹی کا احترام کر رہا ہے, کچھ لوگوں کا یہ بھی نظریہ ہے, میں کل بھی سن رہا تھا, کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ نہیں یہ ہمیں بتا رہے تھے ہمیں صرف بیٹی کا احترام کرو. تو پھر آج مجھے سوچ کر بتاؤ, امام کعبہ سے لے کر ہر مسلمان مجھے بتائے کہ کون سا وہ انسان ہے, کون سا مسلمان ہے جو اپنی بیٹی کا اس طرح سے استقبال کرتا ہے. کسی کا نام لے مجھے بتاؤ, کسی کی سیرت یہ ہو کہ جو اپنی بیٹی کا استقبال آگے بڑھ کر احترام کرے, اس کے بازو کو بوسہ دے اور اپنے مقام پر بٹھائے. کون ہے؟ تو اگر نہیں ہے تو پھر اس سنت کا کون وارث ہے؟ کون اس سنت پر عمل کرنے والا ہے؟ پتہ یہ چلا یہ مقام اس طرح سے تربیت نہیں ہے بلکہ یہ ہمیں مقام فاطمہ بتانا ہے کہ پہچانو کہ جس کے لیے خاتم النبیین کھڑا ہو جائے اس کی شان کیا تھی. لیکن ایک اور چند سوال آپ سے میں کر لیتا ہوں, وہ یہ ہے کہ آپ سے یہی سوال کرتا ہوں کہ جب جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آتی ہوں گی اور جب رسول خدا ان کو اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے اور خود کھڑے ہو جاتے تھے, تو اب میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں ہر بندے سے, میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب رسول کھڑے ہو جاتے تھے تو پھر بیٹھا کون رہا؟ پھر کون بیٹھا رہا؟ پھر کیا آدم بیٹھ سکتے ہیں, نوح بیٹھ سکتے ہیں, ابراہیم بیٹھ سکتے ہیں, اسماعیل بیٹھ سکتے ہیں, اسحاق بیٹھ سکتے ہیں, یعقوب بیٹھ سکتے ہیں؟